सब लोग हाथ उठाए के साथ मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आएंगे और ठीक है। जीडीसीटी के मौजूदा चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब, हमारे साबका चेयरमैन और एक स्ट्रांग पिलर जीडीसीटी के हमीद चौधरी साहब, तमाम मेंबर्स, मेरे साथी मुख्तार साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, वाकिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 2001 शायद रहा होगा, मैं भी सब मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं, कि 2001 में इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बन रहा था। जब मैं पहली बार जफर साहब के साथ मैंने विजिट किया तो मसूद साहब ने एक व्हाइट सफारी सूट और व्हाइट शूज पहने हुए थे, किसी से फोन पे बात कर रहे थे, नेगोशिएशन कर रहे थे कि ट्रक कुछ ईंटों के चाहिए थे। तो किसी दोस्त से बातचीत चल रही थी कि अभी 2 ट्रक से बात नहीं चलेगी, 5 मुझे चाहिए यहाँ भेजने के लिए। एक पर्सनल एफर्ट्स पे जैसे लोगों से ये रब्ता करते थे। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है इनकी मौजूदगी में यहाँ हाजिर होने का। मैं कल इफ्तिखार साहब से बात कर रहा था कि जब बहुत एडवांस कंट्रीज में ऐसे डेवलप ममालिक में हम जाते हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी आप देखें या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ जॉर्जिया या यूनिवर्सिटीज आप यूके में देखें, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस या लैंड है, वो इससे कई गुना शायद कम होती है। और कल ही मैं इफ्तिखार साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट किया है, जिसको शायद फंक्शनल रखना और जिसको अगले स्टेप पे ले जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है, और जिसके लिए हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है इनकी उम्मीदों पे खड़े उतरने के लिए। और जो कम्युनिटी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है इस ट्रस्ट को लेके, एज सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। हाल ही में एक जैसे सर्वे की उन्होंने बात की, तो हमने डिफरेंट कंट्रीज है और 15 ममालिक के लोग, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए अभी अल्बानिया में। उन्होंने हमें भी दावत दी जो हमारा सर्वे है उसके बेसिस पे। तो वहां 2 दिन की एक वर्कशॉप थी, तो मैंने देखा जितने भी कंट्रीज हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, हर जगह लोग माइग्रेट करते हैं बहुत कम तादाद में। अगर कहीं 10,000, 15,000 लोग भी माइग्रेट करते हैं तो पूरे जो ममालिक हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस में जब लोग अपने मवेशियों के साथ गुजरते हैं माइग्रेशन के लिए, तो पूरा शहर बंद रहता है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ हमने कमियां भी देखी कि जैसे उनकी रिसर्च जो है, डेटाबेस है, आप देखेंगे पिछले 200 साल, 300 साल में कैसे ये चीजें इवॉल्व हुई हैं, क्या ट्रांजिशन, क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर जावेद राही साहब हैं यहाँ पे, काफी उन्होंने अच्छा इस पे काम किया है, कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है, कुछ यूनिवर्सिटीज में मामूली सा काम है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। इसको लेके हमारा फोकस है कि अगले 6 महीने का हम टारगेट लेके चले। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज करने का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 40 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें तमाम एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हैं। तो मैं जो शुरू में इशारा कर रहा था कि जितना यूनिवर्सिटीज के पास और डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैन पावर होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। कल ही अराउंड हमने 30 डिफरेंट फेलोज को रिक्रूट करने के लिए एक नोटिफिकेशन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली है, और एक MOU के तहत इन लोगों को डिप्यूट किया जाएगा जीडीसीटी में डिफरेंट रिसर्च और प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, तो ये टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास दिखाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत सारा काम होगा लिटरेरी लेवल पे, रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल पे। वो मेरा कमिटमेंट रहेगा यहाँ को लेकर। और बहुत सारे ऑलरेडी जो वादे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब खास साहब मेरे पास दिल को नहीं बैठते, या चौहान साहब या चेयरमैन साहब फोन नहीं करते हैं, या हमीद साहब की तरफ से एक मैसेज नहीं आ जाता है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो भी बताया जाएगा। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम की जहां मसूद चौधरी साहब ने जिक्र किया, तो काफी इन्होंने वहां पे पूछा हमसे कि प्रोजेक्ट्स, बाकी सारी चीजें कहां पे पहुंची हैं। जहां तक सर्वे का ताल्लुक है, एक कैलेंडर का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक छोटी सी चीज है कैलेंडर। आप 6 पन्नों का आप छापते हैं 12 महीने के लिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बिल्डिंग से बढ़ के ये कैलेंडर है कि ये बहुत सारी चीजों को इकट्ठे लाता है। पिछले 30 साल की मेहनत उन 6 पेजेस पे आती है। दर्जनों की तादाद में जो डिग्निटरीज जिनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस इंस्टीट्यूशन के साथ है वो इस पे आते हैं। और सिर्फ आज तक के एफर्ट्स नहीं, आने वाले 50 साल के लिए हमारा विजन क्या है वो इन कैलेंडर के 6 पन्नों पे आपको दिखता है। इंटेंजिबल हेरिटेज एक ऐसी चीज है जिसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जिसको हम सामने नहीं लाते हैं।
GDCT کے ساتھ مل کے ہماری کوشش رہے گی اس پہ کام کرنے کی. سروے کا جو انہوں نے ٹچ کیا لگ بھگ 6.5 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے مائگریٹ کرتے ہیں, جو ٹرائبل کمیونٹیز کے جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں 6.5 لاکھ سے زیادہ. جیسے میں نے کانفرنس کی بات کی تو ہائیسٹ کسی کنٹری میں 10,000 سے 15,000 کے بیچ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. تو یونیسکو ایک یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا اس کو ایک پروٹیکٹڈ فینومینا ڈکلیئر کرنے کے لیے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ UN تک لے جانے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ GDCT کے پاس ایک بہت میجر رول پلے کرنے کے لیے اس میں رہے گا. جیسے انہوں نے ذکر کیا ابھی کہ ساؤتھ ایشیا میں جہاں بھی ٹرائبل کمیونٹیز ہیں یا جو لوکل انڈیجنس گروپس ہیں کہیں بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سینٹر آف ایکسیلنس جب ہم گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ڈکلیئر کرتے ہیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے ینگ اسکالرس کے لیے, ریسرچرز کے لیے اور خاص کر کے کمیونٹی کے لیے رہے گی. میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ GDCT کی طرف سے جو بھی ہمارے پاس پروجیکٹس پہلے ہیں, جو بھی پیشکش پہلے ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی ہم کام کر کے اس کو پائے تکمیل تک لے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, خاص کر کے میں نے کہا کہ ہر ایک چیز کی ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. آج جو ٹرائبل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا رول ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے. ایک میں ہر بات کہتا ہوں کہ جو ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کا کام کہیں بجلی پانی سڑک لے جانا نہیں ہے. ٹرائبل ڈپارٹمنٹ ایک اسٹیچوٹری آرگنائزیشن ہے جس کا رول یہ ہے دیکھنا کہ کیا ہر ایک ڈپارٹمنٹ ٹرائبل کمیونٹی کا اس کے پروپورشنیٹ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ان کے رائٹس جو ہیں وہ سیف گارڈڈ ہیں. بجلی پانی سڑک اسکالرشپ یا جو بھی چیزیں ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کیا ٹرائبل کمیونٹی کے پروپورشنیٹ اس کو وہ بجٹنگ کی جا رہی ہے. جہاں کہیں گیپ ہے وہاں ٹرائبل ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. انفارچونیٹلی ہو کیا گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ بھی جسٹ اندر ڈپارٹمنٹ ہو گیا کہ اگر کہیں میں بھی ہینڈ پمپ دے رہا ہوں, سیکرٹری PHE بھی دے رہے ہیں, پاور سیکرٹری ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں, ہم بھی ٹرانسفارمر لگائیں گے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسکول بنائے گا, ہم بھی اسکول بنائیں گے. وہ کام ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کا تھا ہی نہیں. اس کو خیر ڈس اپوائنٹ نہ کرتے ہوئے وہ کام کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے جو ہمارا اسٹیچوٹری رول ہے وہ لیا ہے. جیسے اس سال جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ہم نے آفیشلی ٹیک اپ کیا کہ اپنا بجٹ ایئر مارک کیا جائے اور سروے جو انٹیگریٹڈ ولیج ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت ہوا جتنے بھی ٹرائبل ولیجز ہیں وہ ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ آپ بتائیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں. اور پہلی بار ٹرائبل سب پلان سبھی ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. یہ ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنا ریسرچ کا امپورٹینس ہے, ڈیٹا بیس کا امپورٹینس ہے, وہ کسی بھی پروجیکٹ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اسکالر اس پہ کام کریں وہ گیپس بتائے جائیں کہ کن جگہوں پہ ہمارا جیسے اسکول میں ڈراپ آؤٹ ریٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اسکالرشپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کتنے انرولڈ ہیں, کتنوں کو اسکالرشپ مل رہا ہے. فارسٹ رائٹ ایکٹ ایک بہت بڑی ایک شروعات ہوئی, اس میں کتنے لوگ ایلیجیبل ہیں, کتنے کو رائٹس ملا ہے. تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں GDCT کا میں بہت بڑا رول دیکھتا ہوں. میں اسی کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں کمٹمنٹ کروں گا یہاں کی پوری ٹیم کے ساتھ. ہمارے فاؤنڈر ڈاکٹر مسعود چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہیں, چیئرمین صاحب, تمام ٹیم اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو بھی کمٹمنٹس ہیں ان کو ہم کلمینیشن تک لے جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک بڑی پارٹنرشپ جو ہے اس پہ ہمیں شروعات کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. جس زمانے میں جموں شہر میں تھا منصیت SDPO اور اس کے بعد SSP جموں, تو سیکریٹریٹ میں جب اکثر جانا پڑتا تھا اور کبھی کوئی منسٹر یا کوئی سینئر آپ کو بڑھا بھی سکتا تھا, میں جاتا تھا تو میری نظر اس بات پہ تھی کہ کیا ہمارا بھی کوئی یہاں ہے نمائندہ اس امپائر میں, اس سیکریٹریٹ میں. تو آپ یقین جانیں کہ 83 سے لے کر 37 تک کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں اس کمیونٹی سے ملا ہوں. تو جس آدمی نے وہ دور دیکھا کہ 87 سے لے کر 36 تک منسٹر تو شاید کبھی ایک آدھ بار کوئی ہو گیا, کوئی تھا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو سیکریٹریٹ میں لوگ تھے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. جموں کے لوگ, کشمیر کے لوگ, جموں کے افسر, کشمیر کے افسر, انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا مجھے. لیکن یہ کھٹک میرے دل میں تھی کہ کاش ہمارا بھی کوئی آدمی یہاں ہوتا. میرے لیے اس سے زیادہ خوشی اور کوئی نہیں ہے کہ شاید اقبال صاحب سیکریٹریٹ میں ہیں اور یہ سب چیز ان کی محنت اور ان کی جو پروفائل ہے آپ یقین جانیے. جیسے شریف صاحب نے کہا تو میں لگے اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ میں, دوسرے میں, تیسرے میں, تو میں ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کیا کرے.
फिर उसके बाद जब ये इनकी नई पोस्टिंग हो गई तो इन्होंने कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया। कभी मैं देख रहा हूँ तो ये बांडीपुर में है, कभी मैं देख रहा हूँ तो ये कपवाड़ा में है, कभी मैं देख रहा हूँ तो ये किसी पहाड़ पे है, कभी तो एक कॉन्फिडेंस जो जनरेट किया कम्युनिटी में वो शायद इकबाल साहब ने जनरेट किया। तो आप यकीन जानिए कि अभी शाह मोहम्मद साहब और हमीद साहब मुझे बाबा कौम कहते हैं, तो वो बाबा कौम तो चलिए ये इज्जत करते हैं मेरी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मुझे खटक सी रहती है कि तो मुझे बूढ़ा समझते हैं कोई जवान आदमी हो नहीं। लेकिन मैं एक वाक्य आपको बयान करूं कि पुंछ में चौधरी गुलाम हुसैन लसानी साहब जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि बुजुर्गों की कोई तरक्की हो, तो मेरे वालिद के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई ऐसा शख्स बरादरी का नहीं था जो मैट्रिक पास। फिर जब हम हॉस्टल में थे तो जब भी वो हॉस्टल में आते थे और जब भी जम्मू पुंछ शहर में आते थे तो वो हॉस्टल में जरूर आते थे। तो हम 3-4 लड़के थे जो मैट्रिक में थे, वो हम सबको बुलाते थे और वो बहुत खुश होते थे कि ये कहां से कहां हम पहुंच गए। पहले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं था, अब ये 4-5 लड़के जो मैट्रिक में। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सूरत थी कि भाई जब शायद इकबाल साहब को मैं देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और भी हमारे अफसर हैं, मैं चाहूंगा कि वो इनके जो कारकर्दगी इन्होंने की इस छोटे से अफसर में कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया, वो इनसे सीखें। अक्सर जब मुझे अपने लड़के मिलते हैं IAS के, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कुछ ना करें, आप वो सब कुछ करें तो शायद इकबाल सब करें। मेरे साथ से मुलाकात हुई तो मैंने ये जिक्र किया कि वो जो पुरानी फाइलें हैं, शाह मोहम्मद साहब ने भी कहा, वो सब चीजें जो दाखिल दफ्तर हो गई थी उनको इन्होंने उभारा है। इससे ज्यादा खुशी मुझे जाती तौर पर कोई नहीं हो सकती। अब हमारे और अफसर सेक्रेटरी में अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, क्लार्क है, तो जमाना बदल रहा है। तो मेरे लिए जिसने वो दुनिया देखी है जहाँ कोई नहीं था, और आज मैं ये देख रहा हूँ जहाँ हमारे लोग सेक्रेटरी में हैं, और आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हमारे 5-6 लोग IAS के लोग जो है वो कमिश्नर होंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कौम के लिए और कोई नहीं हो सकती। शाहिद साहब ने खिलाफ तवक्का, मतलब आजकल का जमाना दूसरा है, लोगों ने हालात नहीं देखे, इन्होंने बच्चे एक तो मुझे कोई पर्सन सुना रहा था कि हम शायद उर्दू में बात कर रहे थे, वो गोजरी में बात कर रहे थे। तो बड़ी बात, और खासकर रजौरी वालों से मेरा गिला रहता था ये जुबान नहीं बोली, और लेकिन यह है कि इन्होंने जुबान को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्फिडेंस दिया लोगों को बोलते, और अपनी कम्युनिटी के लिए ये जरूरी नहीं कि बाकियों के लिए काम नहीं करते, सबके लिए काम करते। कम्युनिटी को जो इन्होंने जगाया है, जो जोड़ा है, इंट्रोड्यूस किया है, और हुकूमत तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो ये मुबारक है, मुफीद है। हमारी दुआ रहेगी कि ये तरक्की करें, अल्लाह इनको सेहत ठीक रखे और इसी तरह काम करते रहें। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम करें। माफ करेंगे मुझे, मैं राइटली ये कह रहा हूँ कि रजौरी वालों से मुझे इतनी तवक्का नहीं थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो जबानी नहीं बोलते। और उसके बाद फिर जो लोग अभी भी हैं, आपने मीडिया में देखा होगा, जब कभी उनको इंटरव्यू देना होता है तो बड़े झिझक के और बड़े शुगर के वो बात करते हैं। तो शायद साहब में ऐसी कोई कम्प्लेक्स नहीं था, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने अपने अमल से, अपने जो इनकी कारकर्दगी है उससे ये जाहिर किया कि इनको कम्युनिटी की दर्द है। मैं दुआ करूंगा कि ये दर्द इनका और कम्युनिटी इनके जो इरादे हैं उसको पूरा उतरे, और जो ये करना चाहते हैं अल्लाह इनकी मदद करे और ये कामयाब साबित हो। इसी दिन जब गवर्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया और मैंने मुबारक दी
اچھا پھر میں نے ایک اور بات کہی کہ یہاں ہمارے 2 افسر اور بھی ہیں اور جس میں ہمارے ضلع افسر وجے بزوری وہ آئے ہوئے تھے اور کوئی اور افسر تھے، تو میں نے کہا وہ بھی یہاں ہے، تو صاحب کا لیفٹیننٹ گول صاحب کا نام سنا تو وہ آنے کی سکتی، تو جو میں نے بتایا کہ پتہ کہ وہ تو اور ہے نہیں یہاں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے عجیب سے معاملہ بات ہے. میں آج یہ تشریف لائے تب یہ شریف چوہان صاحب اور چیئرمین صاحب کہنا کہ یہ کیلنڈر ہے. میں نے کہا یہ عام کیلنڈر نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کریں گے کہ پچھلے 30 سال میں ہمارے کون سے مراحل تھے جو ہم نے طے کیے. ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہمیں کسی نے چندہ نہیں دیا، وہ ہے کہ میں صاحب عزت ہوں، میری لاش نہ کھولو، میں صاحب عزت ہوں، میری لاش نہ کھولو، دستار کے پرزوں سے کفن میں نے سیا ہے. کفن نہیں ہوتا تو لوگ اب پگڑیاں سی کے کفن بناتے. تو یہ پورا ٹرسٹ کا جو امپائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس حالت میں بنا. ہمارے جو ساتھی ہیں یہاں پہ جو میرے ساتھ تھے جو ٹرسٹ میں ہیں اور جو نہیں بھی تو انہوں نے پورا سہیوگ دیا اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا امپائر ہے. میں ہندوستان، پاکستان اور افغانستان تقریباً سارے ضلعوں کا میں نے وہ دیکھا ہے، کہیں بھی ایسا انسٹیٹیوشن، ایسا ٹرسٹ کسی جگہ پہ نہیں. ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر ہیں، پیسے والے ہیں، پاور میں ہیں، لیکن ایسا کوئی سلسلہ نہیں بن پڑا. پورے بھارت میں گجر بھون ہے لیکن ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہ یونیک سلسلہ ہے. مجھے ڈاکٹر کرن سنگھ کہنے لگے کہ آپ نے دوسرا محل بنا دیا، اور یہ سب ہماری کمیونٹی کی دعائیں، ان کی گڈ وشز، ان کی وجہ سے ہم نے بنایا. اور ہماری یہ امید رہے گی، ہماری یہ کوشش رہے گی کہ یہ ٹرسٹ جو ہے یہ ترقی کرے، آگے بڑھے. ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ، ہم وومن کالج بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ. زمین ہمیشہ اب یہ شاید آج کا کو یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے. تو ہم یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے آئے، اور مجھے امید ہے کہ شاہد صاحب بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں گے تو ضرور بٹائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں پھر ایک بار شاہد صاحب کی یہاں پہ آمد اور ٹرسٹ کی ریلیز پہ جو آپ سب یہاں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شاہد صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو کامیاب کرے. شکریہ. اور جتنے بھی باقی ہمارے سینئر ٹرسٹیز یہاں ہیں، نئے ٹرسٹیز ہیں، جہاں باقی کمیونٹی سے ہمارے یہاں پر کارپوریٹر صاحب ہیں، صوبت علی صاحب آئے ہیں، سرپنچز آئے ہیں، یوتھ کی ٹیم آئی ہے، اور پرنسپل صاحبہ اور ان کے ساتھ جو ان کا اسٹاف آیا ان کے لیے پبلک اسکول کا جو اسلامی بازار سب کو میں دیکھ رہا ہوں اتنی دور سے، اور اتنی ان کی صحت بھی اکثر خراب رہتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر جگہ جب بھی چودھری صاحب ان کو کہتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو وہ سیلسٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ آگے ہوتے ہیں بزرگوں کے لیے. ہمارے بیچ میں ہمارے بہت ہی رینون فیوچر اسکالر ہیں ڈاکٹر جاوید راہی صاحب، وہ بھی ہمارے بیچ میں ہیں. میں ان کا بھی ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں ہمارے سردار خان صاحب، دوسرے جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں ہیں، ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں، سب کا ویلکم کرتا ہوں. شاہ محمد صاحب نے سب کا شکریہ بھی کر دیا اور ساری تفصیل سے بات بتا دی. زیادہ تر تو ہم آج شاہد صاحب کو سننا پسند کریں گے. میں ایک آدھی چیز شاہد صاحب کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک پرانی بات ہے، شاہد صاحب کو میں یاد دلاؤں گا کہ جب شاہد صاحب نے فرسٹ ٹائم IFS کلیئر کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ کوئی فرسٹ گجر ہماری جموں کشمیر سے ہے جنہوں نے کلیئر کیا ہے، اور یہ زردوری سے ہے. میں نے ڈیلی سیشن میں کسی طریقے سے کنگریچولیشن کا دے دیا مبارکباد پوری قوم کو، مگر ان کے بڑے بھائی ظفر صاحب میرے بہت ایسے دوست، روز ہم ملتے تھے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ ان کے بردر ہے.
تو ایک دن اچانک ہماری ملاقات ہوئی، اکٹھے ظفر صاحب بھی تھے اور یہ بھی تھے، کچی چھوڑی ایک جگہ بیٹھے تھے ہم، ان کو یاد آ گیا ہوگا. تو ظفر صاحب کہا شاید صاحب تو امیر صاحب کو نہیں جانتا، کہتے یہ امیر صاحب ہے. میں شاہد صاحب کہتے یہ جنہوں نے میرے چھوٹے بردر ہیں. آپ نے وہ دیا تھا نا کانڈل اس کا شکریہ. میں خدا کی قسم مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے بردر ہیں. میں نے تو اس لیے دیا تھا کہ یہ گجر ہیں. کوئی ہو JNK سے مجھے پتا چلا، میں نے مبارک دی، مجھے خوشی تھی کہ کوئی گجر آگے بڑھا. پھر انہوں نے کوشش جاری رکھی، IAS میں آئے. شاہد صاحب نے جہاں جہاں بھی نوکری کی ہے آپ کے سامنے جس ہیڈ کوارٹر میں وہاں پر اپنی چھاپ چھوڑی. یہ ہماری پوری جموں کشمیر قوم کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ جس عہدے پہ جس جگہ بھی جا رہے ہیں. تو آج اس محکمے میں ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے، خاص کر گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹی حضرات کے لیے اور جو بھی ایسوسیٹ ہے ہمارے ساتھ، کہ شاہد چودھری صاحب جو ہے محکمے کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے سیکرٹری ہیں مختار صاحب، وہ بھی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا کہ جتنے بھی پروجیکٹس چودھری صاحب نے کی گائیڈ لائن میں، ہمارے جنرل سیکرٹری میں جہاں فائنینشیل جو ہمارے ایڈوائزر ہیں اپنے خان صاحب، انہوں نے کوشش کی ہے. اور میں آپ کو جانا چاہوں گا اس کی جو پوری کوآرڈینیشن جو ٹرسٹ کے فائنینس ڈائریکٹر سیکرٹری میں ہوتی ہے، یہ چودھری صاحب جب افتخار صاحب یہاں ٹرسٹی بھی نہیں تھے تب سے اس ٹرسٹ کے سارے ایسوسیٹر ان سے یہ سیکٹر کے ساتھ کرواتے تھے. ان کا میں کہوں گا زوردار تعلیم سے آپ ان کا بھی یہ طریقے وہاں چل رہے ہیں. شاہد صاحب کا صرف جو ہے وہ صاحب کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر شاہد صاحب کا دل سے اپنی طرف سے اپنے ٹرسٹ کی حضرات کی طرف سے بہت شکر گزار رہوں گا کہ آنے والے وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شاہد صاحب اس لگن سے، جس محنت سے اس قوم کی طرف لگے ہوئے. جیسے ابھی میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ سینسس ہو گیا پہلی بار نوائڈ کا، تو واقعی کوئی ہماری کمیونٹی میں سے اس پوسٹ پہ آیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کی تعداد کریں. تو ابھی انہوں نے بتایا کہ تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سینسس کمپلیٹ ہوئی ہماری نوائڈ یوزر جو ہے ان کی تعداد، جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس طریقے سے کام کرتے جا رہے ہیں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، شاید صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہم آپ کو بہت آگے اور اچھے مقام میں دیکھنا چاہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناساز ہونے کے باوجود اپنا وقت نکالا، یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں انکریج کیا، سبھی ٹرسٹیز کو انکریج کیا. اور انہیں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب کا. ہم تو کہیں کہ یہ فخر قوم، بابا قوم کے ساتھ جو آج تشریف فرما ہے فخر قوم شاہد اقبال چودھری صاحب، جنہوں نے آج اس فنکشن کو کوریج دے کے یہاں کی پروگرام کو کور کیا. ان کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر جاوید علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہاں تشریف لائی اور اس محفل کو رونق بخشی. بڑے سارے حضرات یہاں کے نام لینے تو شاید کافی وقت لگ جائے گا. آپ لوگوں نے کافی انتظار کیا، کافی سنا، اور کسی کے ساتھ میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کروں.